العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. درود پڑھ دیجئے محمد وال. عزیزان گرامی قدر، سورہ نساء کی آیت نمبر 77 کی تلاوت کا مسلسل آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور چونکہ افراد کچھ نئے چہرے آئے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اس آیت کے ترجمے کو پیش کریں، اور محسوس کیجئے گا کہ یہ آیت ایسی لگتی ہے کہ جیسے کسی شیعہ عالم دین کا کلام ہو، موجودہ زمانے میں کسی شیعہ کی گفتگو ہو اپنے کسی بھائی سے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ الم تر الی الذین قیل لہم، کیا تم نے ان اصحاب کو نہیں دیکھا کہ جب مکہ کے اندر ان سے کہا جاتا تھا کہ کفوا ایدیکم، مکہ میں تلوار نہ نکالو. تلوار نکالنا یہاں پر درست نہیں ہے، گرچہ تم حق پر ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حق پر ہونے والا ہمیشہ تلوار نہیں نکالتا. جب حکم خدا آتا ہے، حکم رسول خدا آتا ہے، تب تلوار نکالی جاتی ہے. تو مکہ کے اندر ہے کہ تم تلوار نہ نکالو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، یہ تمہاری ابھی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن جب یہی لوگ مدینہ پہنچ گئے، اب پیغمبر نے ان سے کہا اب تلوار نکالو، اب جہاد پر جاؤ. فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر جنگ اور قتال واجب ہو گئی، اذا فریق منہم، تو انہی میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یخشون الناس کا خشیت اللہ، تو وہ اتنا ڈرنے لگا کہ جیسے اللہ سے ڈر رہا ہو. او اشد خشیہ، بلکہ اللہ سے زیادہ ڈرنے لگا. اللہ سے اگر ڈر رہا ہوتا تو پھر بھی اللہ کی مانتا، تلوار نکالتا، لیکن معلوم ہوتا یہ اللہ سے بھی زیادہ ان لوگوں سے ڈرنے والے تھے. پھر قرآن کریم آگے کہتا ہے وقالوا، انہوں نے کہا ربنا لما كتبت علينا القتال، اے ہمارے پالنے والے، ہم پر کیوں تو نے جہاد کو واجب قرار دے دیا ہے، کیوں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تلوار نکالیں، ہم جنگ پر جائیں، ہم ان سے لڑیں. لولا اخرتنا الى اجل قریب، کاش تو ہمیں تھوڑی سی مہلت دیتا کہ ہم اپنی زندگی گزار لیں، یہاں سے چلے جائیں، پھر جو بعد والے آئیں ان کے اوپر جہاد کو واجب کر دو. وہ آئیں گے، وہ تلوار نکالیں گے، وہ اپنے جوہر شجاعت دکھائیں گے، تھوڑا سا مؤخر کر دے. قرآن نے انہیں جواب دیا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی تو مختصر ہی ہے، والآخرت لمن اتقا، اور آخرت اس کے لیے ہے جو متقی ہوگا. جب آخرت متقی کے لیے ہے تو پھر امام المتقین کا مقام کیا ہوگا. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ہم ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، سب کے سب صحابہ برابر تھے، سب کے سب عادل تھے، کسی کی بھی پیروی کر لو تمہیں راہ نجات مل جائے گی. ارے ہم صحابہ میں سے ہر ایک کو مان سکتے ہیں اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کو ماننے والے ہوں.
جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے، ایک کہہ رہا ہے تلوار نکال کر جہاد کرو، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تلوار نہیں نکال سکتا، تو ہم کس کی پیروی کریں؟ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ان میں سے کسی کے اوپر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی کردار کو دیکھا جائے گا، یعنی میرٹ کو دیکھا جائے گا، کون صاحب عمل ہے، صاحب کردار ہے، اس کو ویسے ہی عمل کے مطابق عطا کیا جائے گا۔ تو ہم بھی تو 14 صدی سے یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم میرٹ کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ علی جیسا کوئی دکھا دو، ہم علی کو چھوڑ کر اسے مان لیں گے۔ تشیع کی بنیاد میرٹ کے اوپر ہے، تشیع اصولوں کو مانتا ہے، تشیع کردار کو مانتا ہے۔ اور قرآن نے یہ آواز دی ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والوں کی برابری وہ کر سکتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں؟ قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا بینا کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو نہیں دیکھتا وہ دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا ظلمات نور کی برابری کر سکتے ہیں؟ اندھیرا روشنی کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو قرآن نے خود یہ معیار دیا ہے، جو قابل ہوتا ہے وہی تمہارا امام ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ علی جیسا کوئی نہیں تو علی جیسا امام بھی کوئی نہیں، حسن جیسا کوئی نہیں تو حسن جیسا امام بھی کوئی نہیں، حسین جیسا کوئی نہیں تو حسین جیسا امام بھی کوئی نہیں۔ تو میرٹ کو ماننے کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے۔ اور ہم نے مسلسل آپ کی خدمت میں جو غزوات کو پیش کیا اس آیت کی ضمن کے اندر کہ دیکھیں اب مدینے کی زندگی ہے، مدینے میں آنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا اب تمہیں جہاد پر جانا ہے، اب تمہیں تلوار نکالنا ہے۔ جنگ بدر کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، جنگ احد کو بیان کیا، جنگ خندق کو بیان کیا، کل کی گفتگو میں جنگ خیبر کو بیان کیا۔ اور جنگ خیبر کے بعد اگلے سال جو جنگ آتی ہے یا جو فتح آتی ہے وہ سن 8 ہجری کو فتح مکہ کا واقعہ آتا ہے۔ یہ ویسے تو اسلحے کے ساتھ مسلمان گئے ہیں مکہ کی جانب، لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ عجیب بات ہے، مکہ والے جب مدینہ آتے تھے تو لڑ کے جاتے تھے، یہ مدینے کا رسول ہے، مکہ آیا ہے بغیر لڑے ہی فتح کر لیا۔ اور پیغمبر کے جہاد کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، پیغمبر نے جس جنگ کے اندر حصہ لیا ہے، پیغمبر نے 80 جنگوں کے اندر حصہ لیا، 80 جنگیں ہوئی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کردار مصطفیٰ کیا ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ پیغمبر کی جنگوں کے اندر ان کے اصول اور کرائیٹیریا کیا ہوتے تھے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کے زمانے کے مسلمان کو بھی چاہیے کہ انہی اصولوں کی پابندی کرے۔ عجیب بات ہے، 1400 سال پہلے جو جنگیں ہوتی تھی آج بھی جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس روش کو اختیار کرنا ہے جو رسول اللہ کی روش ہے۔ پیغمبر فرماتے تھے اگر تم کافروں کے مقابلے میں بھی جا رہے ہو تو خبردار نہ بچوں کو مارنا، نہ بوڑھوں کو مارنا، نہ عورتوں کو مارنا۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھتے جائیے گا جنگوں کے اصول پیغمبر کی نگاہ میں کیا ہے، اور پھر امت رسول نے اولاد رسول کے ساتھ کربلا میں کیا کیا ہے۔ فرمایا تھا بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ پھر فرمایا اور اگر تم کسی کو قتل کر دو، سامنے کافر آیا، دشمن آیا، تم نے اسے مار دیا ہے، جوان تھا مار دیا ہے، تمہیں مارنے کے لیے آیا تھا تم نے اسے مار دیا ہے، تو خبردار اس کے بدن کو مسلح نہ کرنا، اس کے بدن کو پامال نہ کرنا۔ یہ شان ایمان کے خلاف ہے کہ تم کسی کافر کے بدن کو پامال کرو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ اسی لیے مولانا متقیان نے بھی جب ان کے سر پر ابن ملجم نے ضربت لگائی تھی تو تب بھی فرمایا میں ضرور امیر المومنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، لیکن اس بہانے سے خبردار ابن ملجم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، اسے مسلح نہ کرنا، اس کے لاش کو پامال نہ کرنا۔ پیغمبر کی حدیث کے مطابق یہ اشق الاشقیاء تھا، یہ ابن ملجم سب سے زیادہ شقی، سب سے زیادہ ملعون تھا، لیکن اس کے بارے میں بھی میرے مولا نے فرمایا شقی ضرور ہے لیکن انسانی صورت کے اندر ہے، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ انسانیت کو پامال کیا جائے۔ اس لیے کہا کہ اس نے ایک ضربت ماری تھی، اگر قصاص لینا تو ایک ہی ضربت کے ذریعے قصاص لینا۔ یہ پیغمبر نے اصول قائم کیے ہیں جنگ کے اندر۔ اور پھر دیکھیے گا جنگ کے اندر یہ بھی اصول قائم کیا
اگر کوئی تم سے لڑنے کے لیے آیا ہے تو پہلے جنگ کرنے سے پہلے اسے کہنا کہ میں کیوں تم سے جنگ کر رہا ہوں. میں مسلمان ہوں, میں اپنے دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں. اگر تم بھی اپنے دین پر عمل کرنا چاہتے ہو تو تم میں ہم میں کوئی جھگڑا نہیں. ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں, ہم صلح چاہتے ہیں, ہم مذاکرات چاہتے ہیں, ہم بلا وجہ تلوار نہیں اٹھانا چاہتے. اس لیے آپ دیکھیں گے سورہ کافرون کے اندر کیا ارشاد ہوا, میرا ساتھ دیجیے گا, الحمدللہ آپ پورے مجمع کو یاد ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے کافرو, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو, تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں, نہ ہی ہم اس کی عبادت کبھی کریں گے جس کی تم عبادت کرتے تھے, نہ ہی تم کبھی اس کی عبادت کرو گے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. ہم دونوں کے نظریات الگ ہیں, دونوں کا دین الگ ہے, دونوں کا مکتب الگ ہے, لیکن اگر تم ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے ہو تو لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. اور حتیٰ پیغمبر نے یہ بھی فرمایا, اگر راستے میں کوئی درخت آ جائے, راستے میں کوئی جانور آ جائے, نہ جانور کو بھی بلا وجہ مارنا, نہ درخت کو بھی بلا وجہ کاٹنا. یہ ہے آفاقی دین, یہ ہے اخلاقی دین. کاش اس دین کے اوپر بعد میں آنے والے مجاہدوں نے عمل کیا ہوتا تو آج طالبان کی وجہ سے, داعش کی وجہ سے اسلام بدنام نہ ہوتا. انسان تو انسان, ایک بے جان جو بظاہر چیز نظر آتی ہے, درخت کو بھی کاٹنے سے منع کیا ہے, جانور کو بھی مارنے سے منع کیا ہے. کہا نہیں, یہ اسلام کا درس نہیں ہے, بلا وجہ اسے قتل کیا جائے. اور پھر ایک اور اصول جو پیغمبر کی زندگی کے اندر ہوتا تھا, پیغمبر کو لوگ مشورہ دیتے تھے, آپ جس جگہ پر جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں, اطراف میں ان کے جنگل موجود ہے, اطراف میں درخت موجود ہے, اطراف میں مثال کے طور پر پانی موجود ہے, ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ ہمیں جنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, سارے درختوں کو آگ لگا دیتے ہیں, پورا شہر جل کے مر جائے گا. پیغمبر نے منع فرمایا کہ جو ہم سے جنگ کرنے آ رہا ہے اس کو تو مارنے کی اجازت ہے, پورا شہر جلانے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا, کسی نے کہا کہ مولا یا رسول اللہ, ہم اگر پانی کے اندر زہر ملا دیں, یہ پانی پیئیں گے مر جائیں گے. کہا نہیں, پانی ہر ایک پیتا ہے, جو بے گناہ ہوتا ہے وہ بھی پیتا ہے, جو ہمارے مقابلے پر آیا ہے وہ بھی پیتا ہے, لہذا ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے کوئی بے گناہ جان ضائع ہو. یعنی اگر پیغمبر اس زمانے کے اندر ہوتے تو مجھے کہنے دیجئے کہ پیغمبر اس زمانے میں ایٹم بم کو حرام قرار دیتے, کیونکہ جہاں پر ایٹم بم لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف وہاں کی فورسز ماری جاتی ہے, وہاں پر پیدا ہونے والا بچہ بھی مارا جاتا ہے, وہاں پر بے قصور افراد بھی مارے جاتے ہیں. اس لیے ایٹم بم بنانے کی اجازت نہیں ہے اور ایٹم بم کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پاکستان نے الحمدللہ ایٹم بم کو حاصل کر لیا. مجھے نہیں معلوم ایران کس مرحلے تک پہنچا ہے, لیکن اگر ایران بھی ایٹم بم بنا بھی لے تب بھی اگر دین مصطفیٰ پر ہم عمل کرنے والے ہیں, یہ ایٹم بم نہ کبھی بے گناہ پر پاکستان استعمال کرے گا, نہ کبھی ایران استعمال کرے گا. وار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایٹم بم کو استعمال کیا اور آج بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کون حقوق کے خیال رکھنے والا ہے. ہمارے پاس جانوروں کے بھی حقوق ہیں, درختوں کے بھی حقوق ہیں, شہر کے بھی حقوق ہیں. ارے تم سے باتوں کی حد تک ہو, زبان کی حد تک ہو, اور رسول کا کردار دیکھو. رسول نے منع فرمایا ہم کسی شہر کو نہیں جلا سکتے کیونکہ اس کے اندر کوئی بے گناہ موجود ہوگا. اور ملاتے جائیے گا ہر چیز کو کربلا کے ساتھ. رسول نے کیسا درس دیا تھا امت کو, اور امت نے اولاد رسول کے ساتھ کیسا کیا. تو پیغمبر ان عرصے تک مسلسل کافروں کو سمجھاتے رہے ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں. اگر تم پیغام سمجھ جاتے ہو ہم تمہیں ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر تم قبول نہیں بھی کرتے ہو, جنگ نہیں کرنا چاہتے, تلوار نہیں اٹھانا چاہتے, تب بھی ہم تمہیں جینے کا حق دیتے ہیں. تم اپنے شہر کے اندر رہو, جینے کا حق تمہیں حاصل ہے.
لیکن نہیں، جب انہوں نے بار بار حملے کیے اور مسلسل جنگیں ہوئی ہیں، میں نے تو صرف 4-5 بڑی بڑی جنگوں کا ذکر کیا ہے، ورنہ اسی عرصے کے اندر 20 جنگ ہو چکی تھی، اور یہ آن ریکارڈ موجود ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر آن ریکارڈ موجود ہے کہ سن 8 ہجری تک 20 جنگیں ہو چکی تھی۔ لیکن اب فتح مکہ کا وقت آیا، پیغمبر نے کہا اب ہم لشکر تیار کریں گے، اور بہت خاموشی کے ساتھ، کسی کو بتایا نہیں تھا، حتیٰ یہ کہا تھا کہ مدینے کے اندر جو مکہ کے رشتہ دار موجود ہیں وہ بھی اپنے مکے والے رشتہ دار کو نہ بتائیں کہ پیغمبر ابھی لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور جس سے خیانت کی تھی اس کو اچھے طریقے سے پیغمبر نے پھر جواب بھی دیا۔ بہرحال بہت خاموشی کے ساتھ یہ لشکر آگے بڑھا، اور 10,000 مسلمانوں کا یہ لشکر تھا۔ پیغمبر نے فرمایا تھا آج تمہارے ہاتھوں میں تلوار اور نیزے نہیں ہونے چاہیے، آج تمہارے ہاتھ میں روشنی ہونی چاہیے، یہ مشعلیں ہونی چاہیے، چراغ ہونا چاہیے۔ جب رات کی تاریکی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ جو گاؤں میں رہ چکے ہیں، ان ایریاز میں جا چکے ہیں جب بالکل بھی لائٹ نہیں ہوتی، آپ دیکھیں گے آسمان کے ستارے بھی واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے پرانا زمانہ ہے، رات کا اندھیرا تھا۔ ابو سفیان نے اچانک کیا دیکھا؟ لگتا ہے کہ ستارے زمین پر آ رہے ہیں، ستارے چلتے چلتے ہمارے قریب آ رہے ہیں۔ فوراً سے اپنے دوستوں کو بلایا، کہا یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ستارے کیسے زمین پر آ گئے، لیکن عباس جو پیغمبر کے چچا تھے، جو بظاہر اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن خدا جانتا ہے انہوں نے بہت سارے موقعوں پر پیغمبر کی مدد کی تھی، اطلاع فراہم کی تھی۔ عباس نے ابو سفیان سے آ کر کہا اے ابو سفیان صبح کا انتظار کرو، صبح پتہ چلے گا کہ یہ کون سی چیز آ رہی ہے ہمارے سامنے۔ جب صبح کی روشنی آئی تو ابو سفیان دوڑتا دوڑتا عباس کے پاس آیا، کہ لگتا یہ ہے تیرے بھتیجے کا لشکر آ رہا ہے، لگتا ہے یہ ہے کہ تیرے بھتیجے کی قدرت آ رہی ہے، تیرے بھتیجے کی حکومت لگتا ہے بہت وسیع ہو گئی ہے۔ عباس نے اسی وقت ایک جملہ کہا، وہ ایک جملہ نہیں تھا، 2 نظریات کو بیان کرنے والا تھا، اور محسوس کیجئے گا یہی 2 نظریات بعد میں بھی چلتے رہے۔ عباس نے کہا ابو سفیان میرے بھتیجے کی حکومت آگے نہیں بڑھی ہے، میرے بھتیجے کی نبوت نظر آ رہی ہے۔ بعض محمد مصطفیٰ کی حکومت مانتے تھے، بعض محمد مصطفیٰ کی نبوت کے قائل تھے۔ تو عباس نے کہا یہ نبوت محمد ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں یہ حکومت محمد ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جس نے نبوت محمد کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا تھا، حکومت محمد کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، میں کچھ جملے کہنا چاہ رہا ہوں۔ جس نے نبوت کو دیکھ کر میٹھی میٹھی زبان سے اب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، تلواریں سامنے دیکھنے کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، پیغمبر کے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہاتھوں میں سنگریزے کی تسبیح کو سننے کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، سورج کو پلٹتا ہوا دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، سارے معجزات ساری کرامات کو دیکھنے کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے حکومت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ اب مجھے بتائیے یہ شخص جو حکومت کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہے، اس کی نظر میں حکومت زیادہ اہمیت رکھتی ہوگی یا اسلام زیادہ اہمیت رکھتی؟ جو حکومت کی خاطر دائرہ اسلام میں آیا ہے، اس نے اسلام میں آنے کے باوجود بھی حکومت ہی کو دیکھا، حکومت کہاں جا رہی ہے، مجھے وہاں جانا ہے، لہٰذا اگر اس کو حکومت نہیں ملی تو اس کی اولاد نے حکومت کی طلب کی، پھر اس کی اولاد کو حکومت ملی تو یہی حکومت اس نے اپنی اولاد میں منتقل کی، تب جا کر کربلا کا واقعہ رونما۔ تو اگر حکومت پر نظر ہوگی تو پھر ابو سفیان اور اولاد ابو سفیان جیسے لوگ پیدا ہوں گے، اور اگر دین محمد مصطفیٰ پر نظر ہوگی تو علی ابن ابی طالب اور حسن و حسین جیسے لوگ پیدا ہوں گے۔ تو ابھی مسلمانوں نے حملہ شروع کیا ہے، مکہ کی طرف جا رہے ہیں، بہت سے واقعات اس دوران پیش آئے۔ پیغمبر نے اپنے 10,000 کے لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں دیا، توجہ رکھیے گا، اور
اس علم کے لفظ سے ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ لشکر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو علم ضرور ہوتا تھا. آج علم کے دشمن کیوں ہو گئے ہو؟ اگر تم سنت نبی کو مانتے ہو تو سنت نبی تو یہ ہے علم اٹھایا جاتا ہے، علم گرایا نہیں جاتا. لیکن کیا کریں کہ ہر جنگ کے اندر علی نے علم اٹھایا ہے، اس لیے آج بھی علی والے ہی علم اٹھاتے ہیں. اچھا، لوگ بڑے مطمئن تھے، بڑے خوش تھے کہ آج علی کے ہاتھ میں علم نہیں آیا، سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں علم آیا. ان کے ہاتھ میں جب علم آیا تو انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا. انہوں نے کہا علم لے کر، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ. ملحمہ نکلا ہے لفظ لحم سے، عربی زبان میں لحم کہا جاتا ہے. آج بھی ہم ریسٹورنٹ پر جائیں تو آپ دیکھیے گا لفظ لحم لکھا ہوتا ہے. لحم کا مطلب ہوتا ہے گوشت. انہوں نے کہا کہ آج کا دن گوشت نوچ لینے کا دن ہے، انتقام لینے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے. آج تک تم ہمارے خلاف تلوار اٹھاتے رہے، آج ہم تمہارے خلاف تلوار اٹھائیں گے. آج ہم تمہارے گوشت کو کاٹیں گے، آج ہم تمہیں واصل جہنم کریں گے، آج ہم تمہارے تکے تکے کریں گے اور تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے واصل جہنم پہ پہنچائیں گے. لیکن جیسے ہی یہ نعرہ بلند کیا، جو جذبہ مسلمانوں کے درمیان موجود تھا، اس جذبے کے تحت بعض مسلمانوں نے رسول اکرم کے کان میں آواز پہنچائی کہ جناب سعد تو یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج بوٹیاں نوچنے کا دن ہے. پیغمبر نے کہا کہ اچھا یہ نعرہ ہے، لے لو علم ان کے ہاتھ سے اور لا کر دے دو علم علی کے ہاتھ میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم تو بہت سو کے ہاتھوں میں آیا ہے، لیکن سنبھالا صرف علی بن ابی طالب نے. آیا میرے مولا کے ہاتھوں میں علم، اب مولا نے بھی نعرہ لگایا، اور مولا کی فصاحت و بلاغت دیکھیے گا اور مولا کی جرأت و شجاعت دیکھیے گا. جو نعرہ سعد ابن عبادہ نے لگایا تھا، کمال کی بات یہ ہو گئی، اس کی بھی عزت بچائی اور پیغمبر کی بھی شان میں اضافہ کیا. میرے مولا نے نعرہ وہی رکھا، صرف ایک حرف بدل دیا. اس نے نعرہ لگایا تھا الیوم یوم الملحمہ ملحمہ ملحمہ، میرے علی نے نعرہ لگایا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ. ملحمہ اور مرحمہ میں صرف ایک حرف کا فرق. اس نے لام کہہ کر یہ لفظ استعمال کیا، میرے مولا نے رے کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا. ایک حرف کے تبدیل ہونے سے زمین و آسمان کا فرق آ گیا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے. علی نے فرمایا کیسا بدلہ؟ آج تو رحمت للعالمین نبی کی رحمت کی برسات کا دن ہے. مرحمہ، آج رحمت کی بارش کا دن ہے. اور یہ نعرہ لگتے لگتے یہ قریب تک پہنچ گئے، مکہ تک پہنچ گئے. اور جب عباس اور ابو سفیان ملاقات کرنے کے لیے آئے، پیغمبر نے فرمایا اے ابو سفیان کیا خیال ہے تمہارا؟ دوبارہ سے وہی جملے کہے، اے محمد تیری حکومت بہت بڑھ گئی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، سارے اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، جیسا تو چاہے ویسا تو کرے. اور یہ میرے رسول کا کمال تھا، اخلاق تھا. فرمایا اے ابو سفیان وہ تیرا کردار تھا کہ تو ہمارے خلاف تلوار اٹھاتا تھا، یہ میرے محمد کا کردار ہے، ہم سارا اختیار رکھنے کے باوجود بھی تجھے معاف کرتے ہیں، معاف کر دیں گے تجھے. تو کہا مجھے پھر کرنا کیا ہوگا آپ کے لیے؟ کہ کچھ نہیں میرے لیے کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے تو ایمان لے کر آ جا، تو اسلام کا اظہار کر دے، تو مسلمان ہو جا. مسلمان ہو جائے گا تیرے سارے گناہ ہم معاف کر دیں گے، تیری ساری زیادتیوں کو معاف کر دیں گے، سبھی کو ہم بھلا دیں گے اگر تو مسلمان ہو جائے. کہا اے محمد میں تو مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد میری بے عزتی بہت ہوگی، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، یہ بڑا کافر بنا پھرتا تھا مسلمان ہو گیا ہے. تو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا اعزاز مجھے عطا کیجئے تاکہ میری بے عزتی نہ ہو. پیغمبر کی رحمت نے جوش مارا. پیغمبر نے فرمایا اے ابو سفیان ابھی بھی تجھے شرم نہیں آئی؟ مسلمان ہونے کے باوجود بھی تو اعزاز چاہتا ہے، جا میں نے تجھے ایک اعزاز دیا. اعزاز بھی سنیے گا، سننے کے قابل ہے، سن کر انسان ہنستا ہے کہ یہ ابو سفیان کا اعزاز ہے.
پیغمبر نے فرمایا اے ابو سفیان نہ صرف تجھے بلکہ جو مکہ کے اندر مسلمان ہو جائے ہم سب کو معاف کر دیں گے، اور اگر وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ہم ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں ہم ان کے خلاف خروج نہیں کریں گے۔ اور اے ابو سفیان جس طریقے سے ہر مسلمان اپنے گھر کے اندر رہ کر محفوظ ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی تیرے گھر میں آ جاتا ہے وہ بھی محفوظ ہے، ہم اس کے خلاف بھی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ابو سفیان نے کہا یہ بڑا اعزاز ہے، میرا نام آ گیا، کوئی میرے گھر کے اندر بھی آئے گا تو محفوظ ہو جائے گا۔ حالانکہ سننے کی والی بات ہے، کوئی اگر اپنے گھر میں رہ کر محفوظ ہو سکتا ہے تو ابو سفیان کا احسان کیوں اٹھائے، ابو سفیان کے گھر میں کیوں آئے؟ لیکن پیغمبر کی بھی بصیرت کی نگاہیں کام کر رہی تھی، توجہ رکھیے گا، پیغمبر کی بھی بصیرت کی نگاہیں کام کر رہی تھی۔ پیغمبر نے یہ اعزاز دے کر سارے مجرموں کو ایک ہی گھر میں جمع کر دیا۔ جو اپنے گھر میں رہ کر محفوظ رہنا چاہتے تھے وہ اپنے گھر میں رہ کر محفوظ ہو گئے، اور جو ابو سفیان کے زیر سایہ آنا چاہتے تھے پیغمبر نے بتا دیا جو ابو سفیان کے گھر میں آئے گا وہی بعد میں جا کر میری اولاد کے قاتل بنے گا۔ اللہ تو پیغمبر کی بصیرت کی نگاہیں کام کر رہی تھی، وہ سمجھا کہ بڑا اعزاز مل رہا ہے، لیکن جو خانہ ابو سفیان میں آیا پتا چلا یہ ابو سفیان والا مسلمان ہے، یہ دو مسلمان ہیں، مکہ میں ہونے والے دو مسلمان ہیں، ایک اپنے گھر میں ہو کر مسلمان بنے، ایک ابو سفیان کے گھر میں آ کے مسلمان بنے۔ بتا دیا پیغمبر نے، واضح کر دیا۔ اور قرآن کی آیت نازل ہوئی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کسی شیعہ کا نظریہ بیان نہیں کر رہا، اور مزے کی بات یہ ہے آپ قرآن پڑھتے جائیے شیعت کو قبول کرتے جائیے۔ قرآن کی آیت یہ ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ دو مسلمان آپس میں برابر نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے انفاق کیا، پہلے فتح مکہ سے پہلے انہوں نے جہاد کیا، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد انفاق کیا، فتح مکہ کے بعد جہاد میں حصہ لیا، یہ دونوں مسلمان برابر نہیں ہوتے۔ مجھے تو یہ نعرہ سمجھ میں نہیں آتا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی کو تو پھر پیغمبر نے قطع کر دیا، ہر صحابی برابر نہیں ہوتا۔ جب انبیاء برابر نہیں ہو سکتے تو ان کے اصحاب کیسے برابر ہو سکتے ہیں، اور جب اصحاب برابر نہیں ہو سکتے تو ان کی ازواج کیسے برابر ہو سکتے؟ یہ نہ نبی برابر ہو سکتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، اسی طریقے سے اصحاب میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کوئی سلمان جیسا ہے، کوئی ابوذر جیسا ہے، کوئی مقداد جیسا ہے، کوئی عمار جیسا ہے، اور کوئی ابو جیسے بھی ہے۔ ابو کوئی بھی ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن کوئی ابو طالب جیسا بھی مسلمان ہے، کوئی ابو سفیان جیسا بھی مسلمان ہے۔ تو انصاف کرو، یہ سارے صحابہ برابر نہیں ہیں، صحابہ کے اندر بھی درجات ہیں، اور خود قرآن نے کہا ہے یہ دونوں صحابہ برابر نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ بس میں ایک اور فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے تو جس نے ہجرت سے پہلے ایمان کا اظہار کیا ہو وہ ہجرت کے بعد والوں کے برابر کیسے ہو سکتے؟ اللہ اور پیغمبر کی بصیرت کی نگاہ نے سارے مسلمانوں کو جو ابو سفیان جیسا اسلام لائے تھے ایک جگہ پر جمع کر دیا، اور تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ظہر کا وقت ہوا، زوال آفتاب ہوا۔ کربلا سے جوڑتے جائیے گا، کربلا میں بھی زوال آفتاب ہوا، اول وقت میں نماز پڑھی۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر بھی زوال آفتاب ہوا، اول وقت میں نماز پڑھی۔ لیکن کفاران مکہ تو مانتے ہی نہیں تھے، ہم بلال کو نہیں مانتے، ہم عمار کو نہیں مانتے، ہم عبداللہ بن مسعود کو نہیں مانتے، اور واقعاً انہوں نے بڑے مظالم کیے ہیں۔
بلال حبشی کو مکہ کے اندر لا الہ الا اللہ کہنے پر اتنے کوڑے مارے جاتے تھے، ان کی کمر سیاہ پڑ جاتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود کی گردن کو پکڑ کر مکہ کی گلیوں میں ایسے گھسیٹا جاتا تھا کہ ان کا بدن چھنی چھنی ہو جاتا تھا۔ عمار یاسر کے سر کو پکڑ کر پانی میں اتنی دیر تک ڈبویا جاتا تھا کہ ان کی سانسیں اکھڑنے لگتی۔ خباب ابن ارت لوہوں کی سلاخوں کو گرم کر کے ان کی پشت پر داغا جاتا تھا۔ ان سب کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے نہ کوئی چوری کی ہے، نہ کوئی غلط کام کیا ہے، نہ کوئی قتل کیا ہے، ان کی صرف ایک غلطی تھی، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے تھے۔ انہوں نے یہ سختیاں برداشت کی۔ اب دوبارہ یہ اسی مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کی نگاہ مصطفیٰ پر ہے۔ اگر مصطفیٰ نے سب کو معاف کر دیا، ہم نے بھی سب کو معاف کر دیا۔ ابھی آذان کا وقت آیا، وہی مؤذن جو مدینہ میں آذان دیا کرتا تھا اب مکہ میں آذان دینے کے لیے آگے بڑھا۔ کفاران مکہ دیکھ رہے ہیں بلال آج گلدستہ اذان پر جو آئے گا وہ مدینے کا مینارہ تھا، یہ خانہ کعبہ کی چھت ہے، کہاں جا کر بلال آذان دے گا؟ خانہ کعبہ کی چھت پر بلال حبشی تشریف لائے، سارے سرداران مکہ نیچے موجود ہیں، بلال کے قدموں تلے موجود ہیں۔ ان کے لیے برداشت کرنا بڑا سخت تھا، لیکن اس کے باوجود حکم رسول آیا، اے بلال تمہیں آذان دینی ہے۔ آذان دینے کے لیے بلال چھت پر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، جب میں مدینہ میں آذان دیا کرتا تھا تو میں اپنا چہرہ مکہ کی طرف کیا کرتا تھا کیونکہ وہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے، آج تو میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں، آج میں کس طرف رک کر کے نماز پڑھوں، آج میں کس طرف رک کر کے آذان دوں؟ پیغمبر نے فرمایا آج وہ موجود ہے تیرے سامنے جو کعبوں کا کعبہ ہے، جو قبلوں کا قبلہ ہے، آج چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا جا، آذان پروردگار دیتا جا۔ سلامت رہیں اللہ سلام۔ اور پیغمبر طواف کرتے جا رہے ہیں، بلال بھی گھومتے جا رہے ہیں، یہ آذان کی آواز گونج رہی ہے، اور آذان ہونے کے بعد پیغمبر نے نماز پڑھائی اور سارے مسلمان پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابھی نماز ختم ہوئی تھی کہ وہ بت جو کعبے کے اندر بھی موجود تھے ان کو توڑنے کا وقت آیا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جس کے ہاتھ سے کبھی کافر واصل جہنم ہوا کرتے تھے، آج ان کے پیروں کو واصل جہنم کرنے کا وقت ہے۔ کسی کو نہیں بلایا، کہا اے علی میرے قریب آنا، میں تمہارے کندھوں پر سوار ہوں گا، ان کو واصل جہنم کروں گا، ان کو تہ تیگ کروں گا۔ ابھی مصطفیٰ شانہ مرتضیٰ پر آئے تھے، آقا مرتضیٰ نے فرمایا، یہ سننے کے قابل جملہ ہے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کا بوجھ میں برداشت نہیں کر پا رہا، آپ کا بوجھ میں برداشت نہیں کر پا رہا، آپ اگر چاہتے ہیں تو ذرا جلدی فرمائیے کیونکہ میں آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا۔ جیسے یہ جملے سنے میرے نبی نے فرمایا اے علی یہ میرے بدن کا بوجھ نہیں، یہ میری نبوت کا بوجھ ہے۔ اللہ اکبر، مجھے کہنے دیجئے جب نبی کی برابری علی بھی نہیں کر سکتے تو کیا کوئی دنیا کا بازاری نبی جیسا ہو جائے گا؟ جب علی نبی جیسے نہیں ہو سکتے تو راہ چلتا ہوا کوئی بازاری کہ نبی جیسا ہو جائے گا؟ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہم نبی جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں، ہم اس لیے نہیں کہتے، ہم تو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ شکل و صورت میں ہماری طرح تھے، ان کی بھی دو آنکھیں تھیں، ایک ناک تھی، ایک زبان تھی، اسی طریقے سے ہمارا بھی یہی ہے۔ میں نے کہا پھر اپنے آپ کو نبی سے کیوں ملاتے ہو؟ اپنے آپ کو یزید سے بھی ملا سکتے ہو، اپنے آپ کو کبھی شمر سے بھی ملاؤ، اس کی بھی دو آنکھیں تھی، ایک ناک تھی، ایک زبان تھی۔ تو تم یہ چاہتے ہو کہ فضیلت محمد مصطفیٰ کو کم کرو، ہم فضیلت محمد مصطفیٰ کو کم ہونے نہیں دیں گے۔ اس منبر سے جہاں مقام اہل بیت بیان ہوگا وہی مقام محمد مصطفیٰ بھی بیان ہوگا۔ اور اب کمال ہو گیا، ابھی تک تو علی کے کاندھوں پر محمد آئے تھے،
اب محمد کے کندھوں پر کون چڑھے گا؟ محمد سے روبرو ملاقات کرنا ہی بڑا اعزاز ہے. ہم سب کی حاجت یہ ہے کہ ایک مرتبہ زیارت مصطفیٰ ہو جائے. ہم ان کی قدم بوسی کریں گے, ہم ان کی دست بوسی کریں گے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ کون شان مصطفیٰ پر چڑھے؟ کس میں مجال ہے کہ جو شان مصطفیٰ پر آئے؟ وہی آیا جس کے بچے بھی دوش مصطفیٰ پر آئے تھے. وہ شان مصطفیٰ پر آیا اور فرمانے لگا اے محمد مصطفیٰ, میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں جیسے 7ویں آسمان تک پہنچ گیا. چاہوں تو ابھی تاڑے توڑ کر آپ کے ہاتھوں میں رکھ دوں. کہا کہ یہ بلندی, یہ نبوت کی بلندی ہے. علی مرتضی آئے شانے پر اور ایک ایک کر کے بتوں کو واصل جہنم کرنے لگے. اب مجھے یہ واقعہ منظر کشی کرنے دیجئے. جب بت گر رہے ہوں گے تو جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ کہیں گے یہ بت میرے باپ نے بنایا تھا, علی نے توڑ دیا. یہ بت میرے چچا نے بنایا تھا, علی نے توڑ دیا. یہ بت میرے دادا نے بنایا تھا, علی نے توڑ دیا. یہ بت میرے نانا نے بنایا تھا, علی نے توڑ دیا. مجھے پھر انصاف سے کہنے دیجئے, علی وہ ہیں کہ کسی کے چچا کو بدر میں واصل جہنم کیا, کسی کے دادا کو احد میں واصل جہنم کیا, کسی کے بھائی کو احد میں خندق میں واصل جہنم کیا. تو پھر حق بنتا ہے کہ علی کی دشمنی دونوں طریقے سے علی کے اندر پیدا ہو جائے. انہوں نے کافروں کو بھی واصل جہنم کیا, کافروں کے پیر اور بتوں کو بھی واصل جہنم کیا. اب سمجھ میں آیا, کچھ مسلمانوں کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آ جاتا ہے, لیکن علی ولی اللہ حلق میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ علی ولی اللہ حلق میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ یہ پھنسا اس لیے ہے کیونکہ نہ وہ اللہ سے بدلہ لے سکتے ہیں, نہ وہ مصطفیٰ سے بدلہ لے سکتے ہیں. اللہ اور مصطفیٰ کا انکار کر دے تو ابھی واجب القتل قرار پائیں گے. سارا بدلہ نکالا ہے علی سے. اس زمانے کے لوگوں نے بھی علی ولی اللہ یہ دیکھ کر نہیں پڑھا. آج کے دور کے بھی کچھ علی ولی اللہ نہیں پڑھتے. اگر جاننا چاہتی ہے تو یہی پہچان ہے, ان کے بتوں کو علی نے توڑا تھا. آج جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتے ان کے باپ کا بھی کوئی رشتہ ان بتوں سے ہوتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. جس طرح سے آپ نے بات کو قبول کیا ہے, بس میں ایک اور وضاحت کا جملہ کہوں گا اور پھر منزل مصائب تک پہنچ جاؤں گا. میں آج کے دور کی مثال دیتا ہوں. الیکشن کا زمانہ آتا ہے, جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ عوام کے پاس آتے ہیں, ووٹ دے دو ہمیں, ووٹ دے دو ہمیں, ووٹ دے دو ہمیں. بریانی کے نام پر ہی صحیح, بوتل کے نام پر ہی صحیح, ووٹ دے دو ہمیں. ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں. مجھے انصاف سے بتائیے, جو ووٹ مانگنے کے لیے آیا ہے اگر اس نے ہمارے باپ کو مارا ہوگا ووٹ دو گے اسے؟ اگر ہمارے بھائی کو مارا ہوگا ووٹ دو گے اسے؟ اپنے چچا کو مارا ہو ووٹ دو گے اسے؟ ہمارے دادا کو مارا ہو ووٹ دو گے اسے؟ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ نبی کے بعد کیوں انہوں نے زیادہ ووٹ لے لیے اور کیوں علی کو کم ووٹ ملے. علی کی تلوار سے کسی کا چچا مرا تھا, کسی کا باپ مرا تھا, کسی کا دادا مرا تھا, کسی کا نانا مرا تھا. ہو نہیں سکتا تھا کہ لوگ علی کو ووٹ دے دے. لوگوں نے اس کو ووٹ دیا جس نے جنگ میں کچھ نہیں مارا تھا. اب سمجھ میں آیا کیوں مدینہ کے اندر علی تنہا ہو گئے, کیونکہ دشمنیاں ان کے سینوں میں بھری ہوئی تھی. یہی تھا کہ جس نے ہمارے خاندان کو اجاڑا ہے ہم کیسے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. اس نے ہمارے خاندان کو اجاڑا ہے, کیسے اس کو مان لیں. اس لیے علی مدینہ کے اندر رہ کر تنہا ہو گئے. زہرا تنہا ہو گئی, حسن حسین تنہا ہو گئے. اور بس یہ مسئلہ مزید آگے بڑھا ہے کربلا میں.
مدینہ میں تو ایک گھر جلایا گیا، کربلا میں جتنے خیمے تھے سبھی کو جلا دیا۔ مدینہ میں ایک محسن مارا گیا، کربلا میں قاسم بھی مارے گئے، اون محمد بھی مارے گئے، علی اصغر بھی مارے گئے۔ مدینہ کے اندر ایک علی کی گردن میں رسیاں تھی، اور کربلا میں علی کی ساری بیٹیوں کی گردن میں رسیاں تھی۔ یہ آغاز ہوا ہے مدینہ کے ظلم سے۔ اجرکم علی اللہ، آج مجھے کہا گیا ہے اس عزا خانے کی رسم یہ ہے کہ اس شہید کا ذکر کیا جائے جو اپنے قدموں میں میدان پہ بھی نہیں جا سکتا تھا، اور اس شہید کو دنیا جہاں میں ہر جگہ پر یاد کیا جاتا ہے۔ دیکھیں 72 شہدائے کربلا ہیں، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، لیکن ہو نہیں سکتا کہ یہ عشرہ گزر جائے اور 6 مہینے کے لیے اصغر کا ذکر نہ ہو۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں جب جلوس نکالے جاتے ہیں تو ان کو اشاروں میں سمجھایا جاتا ہے کہ کربلا میں ہوا کیا تھا، مفہوم کیا تھا۔ آپ دیکھیے گا جتنے جلوس نکلتے ہیں، ہر جلوس کے اندر ایک پینا فلیکس ضرور ہوتا ہے، ایک بینر ضرور ہوتا ہے، جس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو باپ کی آغوش میں ہے، اس کے گردن پر تیر لگا ہوا ہے، اس کی تصویر بتا کر بتایا جاتا ہے یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا کا مظلوم۔ اس لیے ہم آواز کو بلند کرتے ہیں، ہم کبھی بھی حسین کا ماتم نہ کرتے اگر علی اکبر مارے نہ جاتے، اگر علی اصغر مارے نہ جاتے، اگر قاسم و محمد مارے نہ جاتے، کیونکہ ہر زمانے میں امام کو تو شہید کیا گیا ہے، لیکن بتاؤ کسی امام کے بیٹے کو بھی شہید کیا گیا، کسی امام کے 6 مہینے کو بھی شہید کیا گیا ہے؟ نہیں عزیزو، صرف کربلا نظر آئے گی جہاں امام بھی شہید ہوئے، علی اصغر بھی شہید ہوئے، اور یہ وہ علی اصغر ہیں کہ زمانے کے امام بھی زیارت ناہیہ میں ان پر سلام پیش کرتے ہیں۔ کیا کہہ کر سلام کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں السلام علی الرضیع، اے دودھ پیتے بچے تجھ پر ہمارا، اے دودھ پیتے بچے تجھ پر ہمارا سلام، اگر تو نہ ہوتا تو کربلا مکمل نہ ہوتی۔ اور عزادارو، یہ کربلا کا واحد شہید ہے، نہ ہاتھوں میں تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی ہتھیار اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے، اس کو تو خود حسین اپنے ہاتھوں پر لے کر گئے ہیں۔ ہاں علی اصغر تم پر ہمارا سلام، لیکن جیسا تم پر ہمارا سلام ویسا ہی تمہاری مادر گرامی پر بھی ہمارا سلام۔ ماں نے کن ارمانوں کے ساتھ علی اصغر کو روانہ کیا ہوگا۔ عزاداروں میں منزلیں مختصر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ عاشور کے دن وہ وقت آیا، میرے مولا نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من موحد، اب کوئی ہے توحید پرست جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی فریاد رس جو میری فریاد کو آئے، ہے کوئی مددگار جو غریب صحرا کی مدد کو آئے۔ کہیں سے آواز نہ آئی، ایک خیمے سے آواز بلند ہوئی، مولا اس خیمے کی طرف روانہ ہوئے، فوراً سے سوال کیا بیبیوں کیا ہوا؟ ابھی تمہارا امام زندہ ہے۔ بی بی زینب نے آگے آ کر کہا بھائیا جیسے ہی آپ نے صدا استغاثہ کو بلند کیا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا۔ اجرکم علی اللہ، شہزادی رباب کو پرسہ پیش کیجئے گا، یہ وہ ماں ہے کربلا کے بعد کبھی سائے میں نہ بیٹھی، یہ وہ ماں ہے جب شام سے رہائی ملی تو بعض روایتیں کہتی ہے یہ بی بی پھر مدینہ نہ گئی، کربلا ہی میں رہی، کہتی تھی میں مدینہ جا کر کیا کروں گی، نہ میرا سہاگ باقی رہا، نہ میرا بچہ باقی رہا، نہ میری بیٹی باقی رہی، میں شام میں بھی اجڑ گئی، میں کربلا میں بھی اجڑ گئی، میں مدینہ کس کے نام پر واپس جاؤں گی؟ اس ماں کو بھی سلام۔ عزادارو، ایک وقت آیا میرے مولا نے فرمایا ناولینی ہذا الطفل، اے بہن زینب یہ بچہ میرے حوالے کر دو۔ بعض علماء نے لکھا بی بی زینب سے کیوں مخاطب ہو کر کہا، کیوں سکینہ سے نہیں کہا، کیوں ماں میں رباب سے نہیں کہا؟ بعض علماء نے وجہ بیان کی، شاید لگتا یہ ہے بچہ پیاس کے مارے اتنا روتا تھا،
کبھی اپنی بہن کی آغوش میں ہوتا تھا، کبھی اپنی ماں کی آغوش میں آتا تھا، کبھی اپنی پھوپھی کی آغوش میں آتا تھا۔ ہاں یہ وہ وقت تھا جب پھوپھی اصغر کو خاموش کروا رہی تھی، اس لیے بہن سے مانگا بہن اصغر میرے حوالے کر دو، میں اس کے لیے پانی کا انتظام کروں گا۔ لیکن بعض علماء نے کہا چونکہ اصغر کا انجام جانتے تھے اس لیے ماں سے مانگ نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، کہا میں اس کے لیے پانی کی سبیل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر حسین خیمے سے باہر تشریف لائے۔ اللہ اکبر، قیامت کا موقع تھا۔ وہ حسین جو کریم ابن کریم ہیں، ہر ایک کو دینے والے ہیں، ہر ایک ان کے دسترخوان سے لے جانے والا ہے۔ ایک مرتبہ کریم پر یہ وقت آیا ہے کہ غریبوں کی طرح پانی کا سوال کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی غیرت کا سوال نہیں ہو سکتا۔ آقا قوم اشقیاء کی طرف آئے، کہنے لگے یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الصغیر۔ اے فوج اشقیاء، اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا اس بچے کا کیا قصور ہے، اسے پانی پلا دو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر۔ قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر۔ حسین کے اصغر نے وہ کمال کیا، فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کر رونے لگی، کہنے لگی اس بچے کا کیا قصور ہے، اسے تو پانی پلا دو، اسے تو سیراب کر دو۔ لیکن جب اور عمر سعد نے محسوس کیا لوگ حسینی بنتے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ حکم دیا اختا کلام الحسین، حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حسین کا کلام قطع کرنے کا یہ طریقہ بھی بہت کافی تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے پانی نہ دیتے اصغر مارے جاتے، مگر یہ ہم نے نرالا انداز کربلا میں دیکھا۔ حرملہ نے 600 تیر جوڑا، سیب حال کا تیر، وہ چھوٹا سا علی اصغر جو گلے کا نشانہ لیا۔ میں روایت دے کر آپ کی خبر کرتا ہوں، حرملہ بڑا بہترین تیر انداز تھا لیکن تیر خطا چلا گیا، دوسرا تیر جوڑا، تیر خطا چلا گیا، تیسرا تیر توڑا، تیر خطا چلا گیا۔ عمر سعد نے کہا حرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے، ایک تجھ سے نشانہ نہیں دیکھا جاتا، ایک بچہ ہی تو ہے پھر اس کو تیر کیوں نہیں مارتا؟ کہتا میں بچے کو دیکھتا ہوں مجھے کوئی عورت در خیمہ پر نظر آتی ہے، لگتا یہ ہے اس کی ماں جو میرے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے بد دعا دیتی ہے۔ اے حرملہ میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا؟ اجرکم اللہ، ماتم کرو، تھوڑی دیر کے اندر تابوت برآمد ہوگا۔ اب جو تیر جوڑا میں کیسے بیان کروں کیا ہوا؟ روایت کا جملہ یہ ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اکبر کا لاشا اٹھایا تھا حسین کے لیے آسان تھا، عباس کا لاشا اٹھایا حسین کے لیے آسان تھا، لیکن یہ سب سے ننھا لاشا حسین کہاں لے کر جائے؟ تاریخ کربلا کا واحد شہید ایسا ہے جس کی حسین نے قبر بنائی، پشت خیمہ میں آئے، قبر تیار کی، اصغر کو سپرد لحد کیا، قبر کی مٹی کو برابر کیا، حسین کو سکون مل گیا۔ اب اصغر کو جام کوثر بھی ملا ہوگا، کوئی جنتی اس کو دودھ بھی پلائے گی، لیکن نہیں آقا حسین شام غریبہ ہونے دیجئے، یہ فوج اشقیاء آپ کے اصغر کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ شام غریبہ جو آئی، عمر سعد نے حکم دیا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، اپنے ہاتھوں میں نیزہ اٹھا لیا جائے، ہم نے سروں کو گنا ہے، ایک سر کم ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دفنایا ہے۔ اب جو گھوڑے برداروں نے اپنے ہاتھوں میں نیزہ اٹھایا، زمین کربلا پر نیزہ گھاڑنا شروع کیا، رباب نے دعا مانگی ہوگی میرے بچے کی خیر ہو، لیکن ایک شقی کا نیزہ جو زمین میں گڑا، چھوٹا سا لاشا آسمان پر آیا۔ ماں میرے باپ نے بیویوں کو دیکھ کر کہا ہوگا اے میری بیویوں تمہارا لال بھی مارا گیا مگر ایک مرتبہ مارا گیا، ہائے میرا اصغر، ایک مرتبہ تیر سے، ایک مرتبہ نیزے سے،
ظالم نے تجھے قبر